خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین آج اس پروگرام میں جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر مائیکل صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند مسیح یسوع ہم آج شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے، اور ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ اس پلیٹ فارم اور اس پروگرام کے ذریعہ سے تیرے لوگوں تک اے خداوند جی کلام کی باتوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ کلام کی جو تشریح ہے یہ نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. دعا ہے آج کی جو اے خداوند خدمت کی جائے کلام کی، اس کے وسیلہ سے کلیسیہ پاکستان مضبوط ہو، اور اے خداوند کریکشن کا کام ہو اور ڈائریکشن لوگوں کو ملے، اور الٹیمیٹلی ہم سب کے وسیلہ سے مسیح یسوع عزت اور جلال پائے. مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم عید فصح کے تعلق سے جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، ابھی آگے چل کے بھی اس کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، لیکن یہاں پر بڑے اہم سوالات ہیں جن کے تعلق سے جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ خدام کے وسیلے سے اس کا کلام سنیں گے سیکھیں گے تو یقیناً برکت پائیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز ریورنڈ طارق وارث صاحب سے کریں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جب بھی کوئی ایسا وقت آیا، کوئی میریکل معجزہ کرنے کے تعلق سے، لوگوں پر کچھ ظاہر کرنے کے بارے میں، تو خداوند یسوع مسیح اکثر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اب یہاں پر جو ہمیں خاص ایک جو فریز نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت آ پہنچا ہے، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یہاں اس اقتباس میں جب خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں کہ میرا وقت آ پہنچا ہے اور یہ عید فصح کے بالکل قریب ہے، تو یہاں وقت آ پہنچنے سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور قیامت. آپ کو صلیب دیا جانا اور پھر آپ کا مردوں میں سے جی اٹھنا. عید فصح یہودی تاریخ میں وہ تہوار تھا جو اس یاد میں منایا جاتا تھا کہ خدا نے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی. اور جس رات خروج کی کتاب کے باب نمبر 12 اور 13 کو آپ پڑھیں، جس رات خدا نے انہیں آزاد کیا، خدا نے ہر اسرائیلی خاندان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھر میں ایک برہ ذبح کریں، اس کی قربانی دیں، اور اس برے کا خون جو ہے اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر بھی لگائیں. اور جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو جس گھر کے دروازے پر برے کا خون لگا ہوا ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی. اور اس رات خدا نے نہ صرف اسرائیلیوں کو موت سے بچایا
بلکہ پھر جو ہے ان کو مصر کی غلامی سے جو ہے آزادی بھی بخشی۔ خداوند یسوع مسیح کی موت نئے عہد میں عید فصح کے موقع پر ہونا اور عید فصح کے موقع پر مسیح کا یہ فرمانا کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا برہ یسوع مسیح جو ہے اب اس کے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اگر آپ یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح خداوند کو دیکھا تو اس نے نبوتی طور پر یہ اعلان کیا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یہ جو برے کا تصور اور موضوع ہے یہ ہمیں یوحنا کی انجیل کے شروع میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر عید فصح پر مسیح کا یہ کہنا کہ اس کا وقت آ پہنچا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا بے عیب، بے داغ اور جو ہے لازوال برہ اب خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کرے گا، اپنی جان کا کفارہ دے گا تاکہ قوم اسرائیل اور تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی ہو، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا اور آسمان پر اٹھایا جائے گا، باپ کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے تخت پر اس کی دہنی طرف بیٹھے گا۔ یہاں غور کیجئے، متن فرماتا ہے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں۔ تو یہاں پر وقت کا آ جانا جو ہے یہ مسیح کی تسلیب اور قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا تعلق عید فصح سے اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ جب ہم ببلیکل تھیولوجی کے نقطہ نظر سے ان باتوں کو دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں جو ملک مصر ہے یا مصر کی جو بادشاہی ہے وہ روحانی طور پر اور تشبیہی طور پر شیطان کی بادشاہی کی ایک تصویر ہے، اور مصر کا جو شہنشاہ فرعون تھا وہ شیطان کا ایک نمائندہ ہے۔ نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح عید فصح پر اپنی جان کی قربانی کے ذریعے سے بطور برہ ہمیں مصر یعنی شیطان کی بادشاہی سے اور فرعون یعنی ابلیس کی غلامی سے آزاد کرا رہا ہے، اور جو برہ ہے خروج کی کتاب میں جو ایک جانور برہ ہے اس کی جگہ اب ایک انسان برہ یسوع مسیح جو ہے وہ آ پہنچا ہے، اس کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ جو وقت آ پہنچنا ہے یہ تھیم آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں اور جگہوں پہ بھی ملے گا، مثلاً گلتیوں کے نام خط جو ہے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح بار بار فرماتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یعنی کہ ابھی میری مصلوبیت اور قیامت کا موقع نہیں آیا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا اس طرح سے بھی سیکھنا ہے کہ یونانی زبان میں وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی 2 بنیادی الفاظ ہیں، ایک ہے کرونوس جس سے مراد ہے تاریخی وقت جس کو ہم کلاک ٹائم بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کائروس جو ہے مقررہ وقت، اپوائنٹڈ ٹائم۔ تو یہاں پر وقت کے جس تصور کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ کہ وہ مقررہ وقت آ پہنچا ہے جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا۔ اور مسیحی جو تھیولوجینز ہیں وہ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرنے کا جو مقررہ وقت ہے اور پھر جی اٹھنے کا کائروس وہ وقت آ گیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح جس وقت کی بات کر رہے ہیں یونانی متن بہت اس تعلق سے کلیئر کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ یہ مقررہ وقت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ کوئی مطلب گھڑی کے ٹائم کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح جس پرپس جس مقصد کے لیے آئے اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ جب بار بار پہلے کہتے رہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، لیکن اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں،
یہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہودی کچھ کہنے والے ہیں تو پہلے ہی بھانپ لیتے تھے، جان لیتے تھے، اور کئی تو ایسے مواقع تھے کہ وہ بولتے تھے تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے تمہارے دل کے اندر یہ ہے، تمہارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ اور ہمیں پیچھے بھی ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح جب شاہانہ طور پہ یروشلم میں داخل ہوئے، اس سے پہلے انہیں یہ خبر ہو گئی، علم تھا کہ یہ کہاں پہ جانور بندھا ہوا ہے، کہاں سے لانا ہے، آگے کیا کہے گا بندہ۔ اور اسی طرح سے جب شاگردوں کو دیکھا تو پہلے ہی بتا دیا کہ تم یہاں پہ کھڑے تھے، تم یہ کر رہے تھے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، تو یہ اختیار کے تعلق سے آپ پلیز ہماری وضاحت کریں، کہ ہمارے لیے وضاحت کریں کہ کون سا اختیار ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھے بغیر ہی ساری چیزوں کا علم ہے، پتہ ہے، اور وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ رکھی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جان کی جو گاسپل ہے، اس کا ایک بڑا جو کلیئر ایجنڈا ہے، مقصد ہے، وہ مسیح کی الوہیت، اس کی خداوندیت اور اس کی انسانیت کو پیش کرنا ہے۔ لیکن جان جو ہے یہ مقصد بڑے ماسٹرفلی جو ہے وہ اس کو اچیو کرتا ہے کہ جہاں جہاں پر وہ ڈیوینٹی کی، مسیح کی الوہیت کی بات کرے گا، وہ وہاں پر مکمل طور پر مسیح کی جو انسانیت ہے اس کو غائب نہیں کر دیتا یا اس کو بالکل ہی کمزور نہیں کر دیتا۔ اور یہ ایک ایسی ورس ہے جس میں میرے خیال میں دونوں اسپیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کو میں اس کا جواب بھی انہی دو جو پہلو ہیں ان میں دوں گا۔ پہلا ہے ڈیوائن، کہ مسیح خداوند ہے، اور جان جو ہے وہ شروع میں اس کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دے دیتا ہے کہ وہ کلمہ ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی کئی سٹیٹمنٹس جو مسیح یسوع کی 7 I am سٹیٹمنٹس ہیں، میں ہوں جو بیانات ہیں، ان میں بھی یہ کلیئرٹی ہمیں ملتی ہے۔ پھر مسیح کے جو بڑے سائنز اس گاسپل میں درج ہیں، جن میں سے چند ایک دوسری گاسپلز میں نہیں ملتے، وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہمیں دیتے ہیں کہ اگرچہ مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن پھر بھی وہ سارے بیانات اور وہ سارے جو معجزات ہیں وہ اسی بات کا اشارہ ہمیں دیتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ وہ چونکہ خداوند ہے تو اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اس کے اندر جو قادر مطلقیت کی اور جو علم کل کی صفت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کیونکہ کسی بھی شخصیت کو جب ہم سپریم مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو اس میں 3 صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ وہ قادر مطلق ہو، علم کل ہو، اور پھر وہ ہر جگہ حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، تو مسیح یسوع کی شخصیت میں یہ ایلیمنٹ ہمیں اس گاسپل میں بار بار آپریٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ علم کل ہے، جو اس کی ڈیوینٹی کی طرف اشارہ ہے۔ انٹرسٹنگلی جان نے جو 13واں باب اس کی پہلی آیت میں جو مسیح کے لیے لفظ جان لیا کے لیے لفظ ہے، وہ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے، وہ پریزنٹ میں نہیں ہے یا کانٹینیوس میں بھی نہیں، مکمل حال میں اس کو استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع آلریڈی ان باتوں کو جانتا ہے، واقف ہے، اور یہ بات اس لیے جان اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ اس بات کو ظاہر ہم پہ کر دے، واضح کر دے ریڈر پر کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور چونکہ وہ خداوند ہے تو اس لیے وہ علم کل ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے ہیومن فیکٹرز، یعنی کہ مسیح یسوع کی جو انسانیت ہم اس کو بھی مکمل طور پر ایک طرف نہیں کر سکتے، اور اس میں کچھ ہیومن فیکٹرز بھی ہیں جو مسیح یسوع کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ نمبر 1، یسوع مسیح جو ہے وہ کلام خدا کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بارے میں جو نبوتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم 12ویں چیپٹر میں پیچھے جب جاتے ہیں تو بڑا شاہانہ مسیح یسوع کا ویلکم ہوا ہے، یروشلم میں آیا ہے، لوگ اسے بادشاہ قبول کر رہے ہیں، اور ریجیکشن جو لیڈر ہیں وہ اسے کانٹینیوسلی ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ زکریا 9 باب کی نبوت ہمیں وہاں پر ملتی ہے، اور بھی جو دوسرے ٹیکسٹس ہیں، پیسیجز ہیں، وہ ملتے ہیں۔ انفیکٹ جان آگے جا کر 12ویں باب میں اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ نبوت پوری ہے جہاں پہ یسایہ کہتا ہے کہ ان کے کان ہوں گے پر وہ سنیں گے نہیں، آنکھیں ہوں گی پر دیکھیں گے نہیں۔ تو یہ بھی کلائمیکس ہے مسیح یسوع کی جو ہے وہ مصلوبیت کی طرف جو سفر ہے اس کا، کہ اب مسیح یسوع کا وقت آ چکا ہے۔ ہیومن ٹرمز میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کلام کو پورا ہوتا دیکھ رہا ہے، اس لیے مسیح یسوع کو پتہ ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے، گریک 12ویں چیپٹر میں لکھا ہے کہ یونانی اس کی تلاش میں ہے۔ حالانکہ یونانیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فلسفہ دان ہے، حکمت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور ولیم بارکلے ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کو بال کی کھال اتارنے والے اکیڈیمکس میں کہا جاتا تھا۔ فلسفہ میں ان کا یہ رتبہ تھا، یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بال کی کھال اتارتے ہیں
اور یہ ان کی زندگیاں پوری بس علم کو حاصل کرنے میں ریزننگ کے لیے اور وقف کر دیتے تھے, آرگیومنٹس کے لیے, بحث و مباحثہ کے لیے جو وقف کر دیتے تھے, اب وہ بھی مسیح کی تلاش کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو نو جیزس, دے وانٹ ٹو سی جیزس. وہ مسیح کے شاگردوں کے پاس اس پاس اوور کے موقع پر آئے ہیں اور وہ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب جو انجیل ہے یا مسیح کی جو خدا کا منصوبہ ہے, پلان آف ایکشن سلویشن کا ہے, وہ اب بیونڈ دا باؤنڈریز آف اسرائیل جا رہا ہے, اسرائیل کی سرحدوں سے باہر جا رہا ہے. جو پہلے اسرائیل کی حدوں تک محیط ہے اب وہ پھیلنے والا ہے اور پھیل رہا ہے. سو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے ہیومن ٹرمز میں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ اس بات کو جان گیا ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے اس کا ریلیشن شپ ہولی اسپرٹ کے ساتھ. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اگرچہ وہ خدا ہے لیکن ہیومن ہوتے ہوئے. اعمال کی کتاب میں لوکا بیان کرتا ہے کہ وہ روح القدس سے بڑا تھا, اس لیے وہ جہاں بھی جاتا بھلائی کرتا, رائٹ. پھر جو گاسپل جو دوسری گاسپلز ہیں, ایون جان بھی بیان کرتا ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گیا. سو مسیح کی جو منسٹری ہے وہ روح القدس کی پاور کے انڈر ہے. ایون دو وہ خدا ہے لیکن ایز اے ہیومن ہی واز آپریٹنگ انڈر دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. تو ہولی اسپرٹ آبویسلی یہ بلیورز کے لیے بھی 14ویں چیپٹر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تمہیں ساری باتیں سکھائے گا, بتائے گا, رائٹ. سو مسیح یسوع کا جو روح القدس کے ساتھ ریلیشن ہے آبویسلی وہ نبوتوں کو بھی پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں, پھر جو گاسپل اس کی ایکسٹینشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. تھرڈ اس میں امپورٹنٹ فیکٹر روح القدس کے ساتھ ریلیشن, اور یقیناً روح القدس نے انہیں بتایا ہوگا, انہیں یہ بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے. اور وقت کی بڑی اچھی میرے خیال میں سلیس وضاحت ریورنڈ طارق صاحب نے کر دی ہے, اس پہ میں نہیں جاؤں گا. سو یہ دو فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے مسیح یسوع کو پتا تھا کہ اب اس کا وقت آ چکا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت, بڑی بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف کامل انسان ہیں بلکہ کامل خدا بھی ہیں, اور خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اسی لیے انہیں یہ ان چیزوں کا, ان باتوں کا پہلے ہی ادراک ہو جاتا ہے, علم ہو جاتا ہے, خبر ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے شاگردوں کو بھی اکثر یہ بات کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں, اور اس بڑی کوالٹی خوبی کے لیے. اسی لیے تو ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا ہونے کا درجہ دیتے ہیں, اور خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ریورنڈ طارق وارث صاحب سے کریں گے. جی سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک خاص اسپیسیفک اشارہ بھی دیا گیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ضرور نشاندہی بھی کریں. یہاں پہ اگر ہم پہلی ہی آیت پڑھیں تو لکھا, عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں, تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. یہ خاص ایک اشارہ یہاں پہ محبت کا پایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس محبت کی کوالٹی, خوبی کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے بھی رہنمائی مل جائے. ہاں جی, جو محبت کا موضوع ہے یہ پوری انجیل میں, جو یوحنا کی انجیل ہے, اس میں رچا بسا ہے. دراصل کلیسیائی بزرگ ٹرٹولین, جن کو اردو کتابوں میں ترتلیان بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ جو مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے یہ ایک روحانی انجیل ہے, یہ اسپرچول گاسپل ہے, اور اس میں خدا کی انسان کے لیے محبت, اور پھر انسانوں کی, خاص طور پر یسوع مسیح کے پیروکاروں کی ایک دوسرے کے لیے محبت, اور اس عبارت میں خداوند یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے لیے محبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. چلیں پہلے ہم
غور کر لیتے ہیں محبت پر. یونانی زبان میں یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے محبت کے لیے وہ ہے ایگاپاؤ. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بہت مشہور بھی ہے، اور سی ایس لوئس نے بھی اس پر ایک کتاب بھی لکھی، دا فور لاوز، اور بھی لوگوں میں، کہ یونانی میں محبت کے 4 بنیادی تصورات پائے جاتے ہیں، جس میں جو ہے ایک ہے ایروس لفظ ہے جو رومانوی یا جنسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ایک لفظ ہے فلیو جو کہ دوستانہ محبت کو ظاہر کرتا ہے. پھر ایک لفظ ہے سٹورگے جو خاندانی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پر ایک لفظ ہے یہاں اگاپے، یا اس کا جو فعل ہے وہ ہے اگاپاؤ، جو بے غرض محبت کو ظاہر کرتا ہے. یہاں دلچسپ بات ہے کہ لفظ اگاپے محبت کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اپنے شاگردوں کے لیے یسوع مسیح کی جو محبت تھی وہ رومانوی، دوستانہ یا برادرانہ محبت سے بڑھ کر بے غرض محبت تھی، جس میں کسی طرح کا کوئی پوشیدہ مفاد یا کوئی خفیہ محرک نہیں تھا، بلکہ وہ سچے دل سے کی جانے والی ایسی پاک محبت تھی جس کا مرکز وہ لوگ تھے جن سے وہ محبت کی جا رہی ہے، جس کا فائدہ، جس کا جو ہے جس کی برکت ان لوگوں کو ملے گی جو اس محبت کا ہدف ہیں، جو اس محبت کا مرکز ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل میں جو محبت کا تصور ہے یہ مصلوبیت سے جڑا ہوا ہے. جو تصور محبت ہے اس کا براہ راست تعلق ہے تسلیب مسیح کے ساتھ، کہ محبت کا اتم اور کامل اظہار آپ کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ملتا ہے. اسی لیے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب وہاں پر بخشے جانا خداوند یسوع مسیح کے تجسم یعنی اس دنیا میں آنے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی تسلیب یعنی اس دنیا کے لیے اپنی جان دینے کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ کا جو تجسم ہے یعنی انسان بننا، اور آپ کی تسلیب یعنی صلیب پر جان دینا، یہ دونوں جو ہے نا خدا کی محبت کا، اگاپے کا جو ہے نا اظہار ہے. اور یہاں بھی اس آیت میں دیکھیں تو پہلے یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا یونانی زبان میں وقت کے لیے، وہ ہے ہورا، جس کا مطلب ہے وہ موقع، وہ لمحہ جو آ گیا. لیکن میں نے جب کائروس اور کرونوس کا فرق بتایا تو اس سے میں جو بات واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ وہ وقت ہے جو مقررہ وقت ہے، جس کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا، جس کے لیے وہ لڑکپن اور جوانی اور وہ سارے عمل میں سے اس میں سے گزرا. اچھا، ایک تو یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی وہ بے غرضی کی اور خود کو وقف کر دینے، پیش کر دینے والی محبت ہے، جس کا پھر کامل اظہار ہمیں صلیب پر ملتا ہے. اگلی جو اس سے دلچسپ بات، اس کے ساتھ جڑی ہوئی دلچسپ بات ہے، لکھا ہے کہ آخر تک محبت رکھتا رہا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس تعلق سے کچھ مفسرین سمجھتے ہیں کہ آخر تک محبت رکھنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ جب تک اس کو مصلوب نہ کر دیا گیا وہ ان سے محبت رکھتا رہا. لیکن یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے لیے محبت تو اس کے مرنے اور پھر جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی جاری ہے. وہ آج بھی ان سے محبت رکھتا ہے.
تو اس لیے جب ہم اس کو اصلی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کا ایک اور جو پہلو یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ آخر ہے جس کے لیے یونانی لفظ ٹیلوس استعمال ہوا ہے اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کامل محبت رکھتا رہا. یعنی ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی جو محبت ہے وہ حت الامکان، حت الوسع، زیادہ سے زیادہ جو محبت آپ کر سکتے ہیں نا کسی کے ساتھ، وہ محبت یسوع مسیح نے ان سے رکھی. تو یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ ہم اس آیت کی تفسیری سینس میں ہی کریں کہ وہ اپنے پکڑوائے جانے تک ان سے محبت رکھتا رہا، جیسے شاید بعد میں وہ رک گئی. یعنی اس محبت کا تعلق وقت یا زمانے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر محبت کی جو صفت ہے اصل زبان میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ کامل محبت رکھتا تھا. جتنی محبت ممکن ہے نا وہ اس نے ان کے لیے رکھی. اور ہم جانتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح کامل ہے تو اس کے لیے کامل محبت رکھنا ممکن ہے. اور اس میں ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین ہم خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو پہچانیں کہ یہ محبت اس کے انسان بننے اور پھر ہماری خاطر صلیب پر جان دینے میں ظاہر ہوتی ہے، اور ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. پریز گاڈ. تو طارق صاحب اس میں اسٹیبلٹی کا بھی تو پہلو نمایاں ہے کہ جیسی محبت مطلب پہلے تھی آخر تک ویسی ہی مطلب سٹیبل رہی ہے، اس میں کوئی جھول نہیں آیا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے. بالکل، ویری گڈ پوائنٹ. ہاں بالکل، اس میں بھی وہی کہ جو یہ بیان ہے یہ محبت کی جو صفت ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو آپ نے بالکل درست بات کہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر جتنا بھی دباؤ آیا ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک شاگرد نے ہی اس کو پکڑوانا ہے، دھوکہ دینا ہے، کہ دھوکے کے باوجود، دباؤ کے باوجود خداوند یسوع مسیح کی محبت کی جو کاملیت ہے، اس کی محبت کی جو استقامت ہے، اس کی محبت کی جو پختگی ہے، اس کا جو استحکام ہے، اس میں بالکل کمی نہیں آئی. بالکل درست فرما رہے ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہم نے جانی سیکھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے اگاپے یعنی الہی محبت، ایسی محبت جو انکنڈیشنل ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط محبت، بے غرض محبت، جس میں یہ نہیں کہ کسی مطلب لالچ کے تحت کسی سے محبت، ہرگز ایسا نہیں. خداوند یسوع مسیح کی یہ کوالٹی، خوبی جو محبت کی یہاں بیان کی گئی ہے، بڑا زبردست اور بڑا کلیئرلی واضح کیا ہے طارق وارث صاحب نے، اور یقیناً ناظرین آپ سب اس پوائنٹ کو سمجھ گئے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے بھی جانیں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں دوسری آیت میں لکھا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت، یہ خاص ایک تو یہودا اسکریوتی کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا اس آیت کی وضاحت فرما دیں پلیز. جی، چونکہ پاس اوور کا موقع ہے اور یہ مسیح یسوع کا آخری فصح ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور مسیح کی یہ ڈیزائر تھی کہ وہ یہ آخری فصح ان کے ساتھ کھائے. آبویسلی جو دوسرے پاس اوورز کا ذکر بھی جان کرتا ہے تو یقیناً، لیکن یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اب یہ کلائمیکس ہے، یہ اس طرف جا رہی ہے بات ساری جو جس پرپز کو پورا کرنے کے لیے مسیح اس دنیا میں آیا ہے. تو اس لیے بھی یہ جو آخری فصح ہے، یہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس آیت میں 3 کریکٹرز ہمیں ملتے ہیں. پہلا ہے ابلیس کا، دوسرا یہودا کا، اور تیسرا جس کو یہودا بیٹرے کرے گا یعنی کہ مسیح خداوند کا. اور یہ جو عشائیہ ان کا ہوتا تھا فصح کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں مختلف روایات، مختلف جو ٹریڈیشنز تھی یہودیوں کی وہ ادا کی جاتی تھی. مثلا بچے جو ہوتے تھے وہ اپنے بزرگوں سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشن تھی کہ یہ سوال ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر وہ بزرگ جو تھے وہ انہیں اپنی جو خروجی سفر ہے اور وہ جو سارا مصر کے اندر ان کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کیسے خدا نے موسیٰ کے ذریعہ سے
اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں آزادی بخشی فرعون سے اور مصر کی ساری غلامی سے، اور کیسے پھر وہ انہیں جو پرومس لینڈ اس کی طرف لے گیا. تو اس سارے پاس اوور کا مقصد ہے ڈیلیورنس جو ہے. اور یہ جو موقع ہے یہ بھی آبویسلی وہی یہودی ایز اے جوش پیپل وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ یہاں ڈیول کی بھی انٹری ہو گئی ہے، اور ابلیس جو ہے لکھا ہے کہ وہ یہودا کے دل میں ڈال چکا ہے. ہم تینوں کریکٹرز پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. پہلے یہودا کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں. یہودا جو ہے یقینی طور پہ مسیح کے شاگردوں میں سے ہے، اور اسے یہ بھی استحقاق حاصل ہے کہ اسے مسیح یسوع نے رسول ہونے کا بھی لقب بخشا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی مسیح کے تمام شاگردوں میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے، متی اور توما کے ساتھ. لیکن یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، ٹریڈ کو سمجھتے تھے، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدمت میں بھی بیسیکلی ان کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ سکلز کام آ رہی تھیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جان ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹر اس کا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ چونکہ چندہ اس کے پاس ہوتا تھا تو یہ سٹیلر ہے، یہ چور ہے، یہ اس میں سے لے لیتا تھا اپنے مفاد کے لیے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے یہودا کی زندگی کو لے کر کہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے. منی ہینڈلنگ کو جو ہے اس کا ویک پوائنٹ ہے. سو غور کیجئے کہ یہودا نے مسیح یسوع کے ساتھ آلموسٹ 3 سال گزارے ہیں. اس نے اس کی تعلیمات کو سنا ہے، اس کے ایسے معجزات کو دیکھا ہے جو امپاسبل تھے، اور مسیح یسوع کو وہ سب کرتے دیکھا جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ اس دن کے جو تھے وہ سلیمان مشتاق تھا، ابراہیم مشتاق تھا، اس دن کو دیکھنا چاہتے تھے. یہ گریٹ پروفٹس اس سارے دن کو دیکھنا چاہتے تھے. لیکن مبارک ہو تم جو یہ سب دیکھ رہے ہو. یہودا نے اس سارے جو میل ملاپ ہے، مسیح کی منسٹری ہے، اس کی خداوندیت ہے، اس کی ہیومینٹی، اس کا تجربہ کیا ہے. بٹ پرابلم کیا ہے کہ ہی نیور چینجڈ. اس کا دل کبھی تبدیل نہیں ہوا. وہ ساری چیزوں کو شاید کیجول لیتا رہا. اور یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ ہے ڈینجر آف اسپرٹ آف فیملیرٹی. میل ملاپ کی جو روح ہوتی ہے نا، یہ بہت خطرناک بعض اوقات ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ مسیح کے اتنا قریب رہ رہا ہے، اس کی اس قدر تجربہ کر رہا ہے کہ اب جو اس کا ڈفرنس ہے، جو مسیح یسوع کی شخصیت کا اہم پہلو ہے، خداوند ہونا اور اس کا مسیح ہونا، وہی اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے. اور یہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انوائنٹنگ میں آ جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لیٹ سے بہت جو آپ کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، جب کبھی وہ آپ کی پریزنس میں آ جاتے ہیں، جب آپ انہیں ایکسیس دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اس اسپرٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا وہ رسپیکٹ کا لیول ان کی نظر میں شاید نہیں رہتا جب وہ آپ کو قریب سے جانتے ہیں. ہم ہیومن ہیں، وی آر آل ہیومن، اور ہمارے اندر پرابلمز ہیں. پاسٹر ہونے کا یا خادم ہونے کا، ریورنڈ ہونے کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان نہیں ہیں. تو یہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کلیسیا کو بھی، کہ ایک خادم بھی انسان ہے. ہاں ضرور ہے کہ آپ انہیں رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کے کو امیٹیٹ کریں، اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بہتر کردار کے طور پر پیش کریں. لیکن یاد رکھیے الٹیمیٹ ہمارا رول ماڈل مسیح خداوند ہے. وہ ہماری جو ہے وہ نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. وہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کا کامل کرنے والا ہے، بانی ہے. اس لیے پاسٹرز کی اگزامپل کو ضرور لیں، جو راست باز ان کی اگزامپلس کو ضرور لیں، لیکن الٹیمیٹ ہمارا فوکس جو ہے وہ مسیح خداوند کی ذات ہے. سو یہ جو اسپرٹ آف فیملیرٹی میرے خیال میں یہ بھی یہودا پر غالب آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ایکسیس کو، جو رسائی کسی کی لائف میں ہوتی ہے، وہ شاید اس کو ایز اے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. سو اس لیے یہ ویک پوائنٹ ہے. منی مس ہینڈلنگ جو ہے یہ اس کا ویک پوائنٹ. اور آبویسلی اگر یہ منی مس ہینڈلر ہے تو اس کی اور بھی کریکٹر پر سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور ہیں بھی. دوسرا جو اہم کریکٹر ہے وہ مسیح یسوع ہے. وہ ڈے 1 سے جانتا تھا کہ یہ مجھے بٹرے کرے گا، رائٹ. لیکن مسیح یسوع کی لیڈرشپ کو دیکھیں، ہی نیور ڈسکلوزڈ اپون ہم. اس نے کبھی اس پہ نہیں یہ بات ظاہر کی، اور کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ یہ اس گلے کو چھوڑ دے. 3 سال تک مسیح یسوع اسے بارہا موقع دیتے رہے، ٹیچنگ کے ذریعہ سے، اپنی جو اس کی رفاقت ہے اس کے ذریعہ سے، اور ان معجزات کو کرنے کے وسیلہ سے. مسیح یسوع کیپٹ گیونگ ہم چانسز. اس نے کبھی بھی اس کو نکالا نہیں ہے. حالانکہ وہ تو خطرہ ہے، رائٹ، یہودا تو خطرہ ہے، لیکن مسیح اسے یہ چانس دیتا رہا کہ یہ
किसी पॉइंट पर आकर इस बात को अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन उसने जो अपॉर्चुनिटी ऑफ चेंज है उसे गंवा दिया है। ईमानदार होते हुए हम भी बहुत दफ़ा जो अपॉर्चुनिटी खुदा हमें लाइफ में दे रहा होता है, रिपेंटेंस की, उसके हुज़ूर अपनी रफ़ाकत को बहाल करने की, मुनाजात करने की, हम उसे खो देते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हम पता नहीं कुछ बहुत ही बड़े बन गए हैं जिसकी वजह से हम सब ये सब निज़ाम चल रहा है। लेकिन बड़ी प्यारी बात रोमियो के ख़त में आई थिंक पॉल कहता है कि जो उसका सब्र है वो तुझे तौबा की तरफ गालिब इनवाइट करता है। तीसरा इसमें अहम करैक्टर है इब्लीस का। ऑब्वियसली इब्लीस ने इसके दिल में डाला, और ग्रीक में जो फ्रेज है इसका मतलब है कि इब्लीस ने यहूदा के माइंड को तैयार कर दिया। जिसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, नंबर वन, इब्लीस ने उसके दिल में डाला है, उसके माइंड को ट्रेन किया है, उससे अमल नहीं करवाया, उसके हाथ को पकड़ के नहीं कहा कि तो अब उठ के चला जा, राइट? ही प्रपोज्ड, उसने तजवीज़ दी और यहूदा ने विलिंगली उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसका देखें, अगर हम मसीह के दूसरे शागिर्दों को देखें तो उनके भी वीक पॉइंट्स हैं। पतरस के वीक पॉइंट्स अपने हैं, यूहन्ना के और यकूब के हम देखते हैं वो कंपैरिजन ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपैरिजन का, मुवाजना की रूह का शिकार हैं, फिर वो मसीह के राइट लेफ्ट होना चाहते हैं। मत्ती जो है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसने अपनी कौम को, वो बट्रेटर है, उसका ट्रेटर है, उसको धोखा देने वाला, उसे दूसरे शागिर्द गर्दानते हैं। तो यहूदा का जो इशू है वो क्या है? मनी मिस हैंडलिंग है। ठीक है, उसी पॉइंट को इब्लीस ने इस्तेमाल किया कि चूंकि ये लालची शख्स है, ये पैसे से मोहब्बत करने वाला है, तो वाई नॉट सेल हिज मास्टर, क्यों ना वो अपने मालिक को भी बेच दे। आज ईमानदारों को ये ज़रूर देना चाहूँगा कि इब्लीस हमारे वीकेस्ट पॉइंट को इस्तेमाल करके हमें मसीह के ख़िलाफ़, गॉस्पल के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करने की इन्विटेशन देता है। खुदा भी और इब्लीस भी, खुदा भी हमें इनवाइट करता है, वो भी सॉवरन होने के बावजूद वो कभी हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, राइट, या बदगोई कर रहे हैं, वो हमें नहीं स्टॉप करेगा, क्योंकि वो हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। जो विल पावर हमारे पास है उसकी रिस्पेक्ट करता है, और वो चाहता है कि हम विलिंगली उसे एक्सेप्ट करें। इब्लीस ने भी उसके प्रपोज किया है। ठीक है, इसलिए इब्लीस और खुदा का सेम पैटर्न है। इब्लीस ने खुदा का पैटर्न कॉपी किया कि प्रपोज करो, आगे एक्शन हमने लेना, इसलिए हम अपने एक्शंस के जिम्मेदार हैं। और जो यहूदा है इसने गिव अप कर दिया, और इसलिए इसका हिस्सा भी जाता रहा। और अहम बात ये भी है कि इससे अगर ये हो भी गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम, इससे ये जो गुनाह सरजद हो गया, लेकिन इसके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी थी वापस आने की, फॉरगिवनेस मांगने की, बट ही नेवर डिड दैट। सो फॉरगिवनेस इज ऑलवेज देयर। हम चाहे जितने मर्जी भी खुदा से दूर हैं, जितने मर्जी भी अपने आप को बड़ा गुनहगार गर्दानते हैं, फॉरगिवनेस, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके सांस में सांस है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कि आप मसीह को कबूल कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी भी जगह पर डेथ बेड पर शायद आप हमें देख रहे हैं, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो, इसे जाने ना दीजिए, उसे अपना खुदावंद कहिए और उसे अपना मुनज्जी मानिए। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच तारिक साहब, थैंक यू सो मच पर साहब। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।